بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ قیادت کا داخلی رویہ کا آج پانچواں اور آخری اس سیریز کا ہمارا آخری لیکچر ہے، اور اس کے ساتھ میں ہوں پروفیسر ایم رضا۔ ہم نے قیادت کے داخلی رویہ کو 5 مختلف انداز سے جانا ہے۔ ٹوٹلی بیسیکلی جو ہے وہ یہ جو بنتے ہیں یہ تقریباً 6 کے قریب بنتے ہیں پارڈن می یہ 6 کے قریب جو ہے نا وہ بنتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو 5 کے اوپر منطبق کیا ہے۔ اور آج ہمارا جو ہے اس سلسلے کا آخری ٹاپک ہے، 5واں ٹاپک ہے، اس کے اندر ہم اس کو جو ہے نا وہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر ظاہری طور پر دنیا دار ہو، کلین شیو ہو، تو مذہب کا ظاہری متوقع لبادہ نہ ہو تو اثرات کیا ہوں گے۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، ہمیں اس کو جو ہے نا وہ جاننا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر ایک عام شخص ہے، وہ کلین شیو ہے، تو اس کو جب آپ قیادت سونپیں گے تو حالات کیا ہوں گے، سلسلہ کیا ہوگا۔ اور اب آج کی جو ہے گفتگو، آج کے لیکچر کے اندر ہم سابقہ تمام جو ہے وہ اعادہ کرنے کے بعد آج ہم جسٹیفائی کریں گے کہ کون سا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یا کون سا جو سلسلہ ہے وہ یا کون سا رویہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کہ جب آپ کسی مخصوص سیٹ پہ ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو جو ہے نا وہ کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ جاننا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہمیں اگر ایک شخص، اب میں پہلے جو ہے نا وہ آپ کو مثالوں سے جو ہے نا وہ سمجھاؤں۔ حضرت واصف علی واصف ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور وہ کسی مخصوص اگر دیکھا جائے تو انہوں نے روحانیت کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے، لیکن اگر ان کے شخصی جو ہے وہ ذات کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ ظاہری طور پر وہ دین کا ایک متوقع جو لبادہ ہے وہ انہوں نے نہیں اوڑا ہوا تھا۔ مطلب آپ کلین شیو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی جو ہے نا وہ امن و سلامتی عطا فرمائے۔ آپ کا دربار جو ہے وہ لاہور میں موجود ہے، اور زمانہ طالب علمی میں اکثر و بیشتر رات کا آدھا حصہ آپ کے دربار شریف پر اور آدھا حصہ جو ہے وہ حضرت داتا گنج بخش کے ہاں گزارا کرتا تھا، اور جو میں نے نوٹس سارا دن لائبریری سے اکٹھے کیے ہوئے ہوتے تھے تو ان کو میں پھر جو ہے نا وہاں پر بیٹھ کر ان کو کٹ شارٹ کرتا تھا، اور ڈفرینٹ قسم کے جو ہے نا وہ ٹاپکس کے اندر ان کو جو ہے وہ ایڈ کرتا ہوتا تھا۔ تو بڑا لمبا عرصہ، تقریباً 7 8 10 سال جو ہے نا یہ معمول رہا ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی ان کی مخالفت میں بات کرنے جا رہا ہوں، لیکن جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے ساتھ چیز جو ہے نا ریلیونٹ ہے، میل کھاتی ہے، تو میں اس لیے بتانا ضروری سمجھ رہا ہوں۔ تو لیکن ان کا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک استثناء صورتحال ہے، تو میں ان کو جو ہے نا وہ اس حوالے سے لیکن میں ڈسکس جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ دین کا ایک جو ظاہری لبادہ ہے وہ انہوں نے نہیں اوڑا ہوا تھا، تو جس کی وجہ سے جس نے دین کا ظاہری لبادہ نہیں اوڑا ہوا وہ تو ان کے بہت قریب چلا جاتا ہے، وہ ان کو ایک بے انتہا اعلیٰ شخصیت مان لیتا ہے، لیکن جس نے دین کا ظاہری لبادہ اوڑا ہوا ہے وہ شخص جو ہے وہ ان کے خلاف فتویٰ بازی شروع کر دیتا ہے۔ یعنی دین کا مجموعی رویہ اگر آپ اس حالت کو رکھیں گے تو پھر اس کے اثرات اس انداز تک بھی آئیں گے کہ جب آپ جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر اتریں گے اس حالت میں، تو جس نے دین کا ظاہری لبادہ اوڑھ رکھا ہے وہ آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا، وہ کہے گا جی یہ اس نے تو مطلب جو ہے نا وہ یہ دین کا ظاہری لبادہ ہی جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے، تو میں اس کی کیا بات سنوں، یا اس کی کیا میں جو ہے نا وہ اس کے معاملات کو جو ہے نا، تو وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ مطلب اگر دین پر ہم ڈیٹیل میں، یہ ٹاپک میں نے اینڈ پہ اس لیے رکھا تھا، اس کو میں کسی اور جگہ بھی جو ہے نا وہ انٹرٹین کر سکتا تھا، لیکن اب چونکہ آخری جو ہے نا ہم سارا سم اپ کر رہے ہیں
تو دین پر سختی کا جو ہے نا رویہ آپ رکھیں گے دین کے اندر، یا اپنی قیادت کے اندر رہتے ہوئے، دین کی خدمت کرتے ہوئے اگر آپ جو ہے نا وہ سختی پر رویہ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور اگر شدت پسندی پر رویہ آپ رکھیں گے تو جن لوگوں کا رویہ شدت پسندی پر مبنی نہیں ہوگا وہ تو نہیں آپ کے ساتھ جڑیں گے۔ یہ مطلب جب آپ نے ایک ٹیم ورک کرنا ہے تو ٹیم میں ہر ایک جو ہے وہ تو اس کے اعتبار سے ہم جو ہے وہ اور اگر بہت زیادہ نرم ہوگا تو جس کا رویہ سختی پر مبنی ہے وہ آپ سے دور ہو جائے گا، اور بالکل ہی جو ہے نا وہ آپ جو دین میں سختی پر مبنی ہے وہ کلین شیو کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہم یہاں پہ حضور سیدی شیخ الاسلام کا جو رویہ اتنا زیادہ اعتدال و توازن پر مبنی رہا ہے، میں نے شروع میں آپ کو اس لیے نہیں بتایا تھا تاکہ ہم اس کیس کو ڈیل کریں اور اس کیس کو ہم اس انداز سے لے کر چلیں کہ ہمیں چیزوں کو سمجھنا اور جاننا بہت زیادہ آسان ہو جائے۔ تو قیادت کا بنیادی رویہ جو ہے وہ، اب آپ اس سارے پیرامیٹرز کے اندر اوپر جو میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بات سمجھائی ہے، اب آپ حضور سیدی شیخ الاسلام کا رویہ جب پرکھیں گے، جب جانیں گے، تو آپ کہیں گے کہ سب سے بہترین اسٹریٹجی جو حکمت عملی دی گئی ہے وہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی ہے، اور سب سے اچھی اور سب سے بہترین جو ہے وہ اسٹریٹجی اور حکمت عملی ہے کہ ہر وقت آپ کا رویہ جو ہے وہ اعتدال و توازن پر مبنی ہونا چاہیے۔ جہاں ضرورت ہے سختی کی وہاں سختی کی جائے، جہاں ضرورت ہے شدت پسندی کی وہاں شدت پسندی کی جائے، اور جہاں ضرورت ہے نرمی کی وہاں نرمی دی جائے۔ تو اس کو آپ جب پرکھیں گے تو آٹومیٹیکلی اب شدت پسندی کا معاملہ جو ہے وہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ دیگر گوں ہے، پریشانی کا جو ہے نا وہ سبب ہے۔ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں جب یہ چیز سمجھائی جاتی ہے تو اس میں کبھی بھی یہ چیز نہیں بتائے گی کہ جی آپ نے کیسے جو ہے نا وہ چیزوں کو یا معاملات کو کرنا ہے۔ ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ جی بس جب آپ قیادت کا داخلی رویہ اعتدال و توازن پر مبنی کریں گے تو آپ کسی ایک ایشو کے اوپر اتنے سیخ پا نہیں ہو جائیں گے کہ اسی کو ہی سارے کا سارا دین سمجھ لیں، اسی کو ہی سارے کا سارا جو ہے نا وہ نظام سمجھ لیں، اسی کو ہی سارے کا سارا جو ہے وہ آپ قیادت سمجھ لیں، اسی کو ہی سارے کے سارے کو ہی آپ مذہب و معاشرت سمجھ لیں۔ وہ اس کا ایک جز ہوگا اور اس ایک جز کو آپ جتنا مرضی ہے بہتر کریں، جتنا مرضی ہے پھیلائیں۔ میں اس کو اس انداز سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک باپ ہے اور اس کی آگے اولاد ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا جو ہے نا وہ زیادہ کمانے لگ جاتا ہے تو وہ باپ کے درجے پر تو نہیں فائز ہو جائے گا نا، وہ تو رہے گا تو بیٹا ہی، مطلب اگرچہ اس کو فیم زیادہ مل جاتا ہے یا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ، جیسے ہم حضور سیدی شیخ الاسلام کی زندگی کو ہی سامنے رکھ لیتے ہیں کہ آپ کے والد محترم نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک بہت بڑا زر معتبر، لیکن جتنی شہرت اور جتنا دوام حضور سیدی شیخ الاسلام کو ملا ہے اتنا تو انہیں نہیں نہ ملا، لیکن پھر بھی یہ بیٹے ہیں اور وہ والد ہیں۔ تو کیوں سیم ایز جز کے اوپر جو ہے آپ سارے کا سارا دین اٹھا کر نہیں لے آئیں گے، جز کو آپ جز پر ہی رہنے دیں گے، لیکن جب آپ کیس ٹو کیس ڈیل کریں گے، اگر کسی جگہ پر جز اتنا زیادہ متاثر ہو رہا ہو، جیسے الیکٹورل ریفارمز کے لیے، انتخابی اصلاحات کے لیے حضور سیدی شیخ الاسلام نے دھرنا دیا، تو اب کیا سارا جو ان کا انقلاب تھا یا جو ہے وہ سارے کا سارا وہی رہ گیا تھا؟ نہیں بابا، وہ انقلاب کی ایک جیت تھی، ایک جدوجہد تھی جس کے اوپر جدوجہد انہوں نے کی اور کما کو کی۔ آپ اور میں تو شاید جو ہے نا وہ ضلع کے اندر اتنی بڑی جو ہے نا وہ اتنا بڑا پاور شو نہیں دکھا سکتے۔ ہمیں ان چیزوں سے جاننا چاہیے، ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے۔ تو بنیادی طور پہ جو ہے نا وہ آج ہماری سیریز کا یہ آخری لیکچر مکمل ہوا ہے۔
جس کے اندر ہم نے یہ جانا ہے کہ قیادت کا اگر داخلی رویہ جو ہے وہ اس کے اثرات کیا کیا ہو سکتے ہیں، یا وہ کس کس حالت یا کس کس صورتحال تک جو ہے نا پہنچ سکتا ہے یا جا سکتا ہے۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بطور عام پاکستانی جب بطور کارکن اپنے رویے کو ایڈجسٹ کر لیں گے، ایڈریس کر لیں گے، اور بطور قیادت، بطور قائد جب ہم اپنے رویے کو ایڈریس کر لیں گے، تو ہمیں چیزوں کو اور کسی بھی مشن کو یا کئی مشن کو کسی ویژن اسٹیٹمنٹ کے تحت رکھتے ہوئے بہت زیادہ جو ہے نا ہمیں بہتری اور بہت زیادہ جو ہے وہ ممد و معاون جو ہے نا وہ ہمارا سلسلہ ہوگا، بہت زیادہ ہمیں اس پر فائدہ حاصل ہوگا، اور بہت زیادہ ہم چیزوں کو اس لیول تک کر پائیں گے جس لیول تک جو ہے وہ ان کو پہنچنا چاہیے، یا ان کا ایک عمومی جو ہے وہ سٹرکچر جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب خلافت راشدہ کو سامنے رکھتے ہیں تو وہ جو چاروں شخصیات ہیں، دین کے لیے جس پیرامیٹر پہ ان کا کام ہے، اس پیرامیٹر پہ مجموعی طور پر کسی اور کا کام نہیں ہے۔ فرداً آپ اگر دیکھیں تو حضرت خالد بن ولید غزوات کے اندر سب سے زیادہ جو ہے نا وہ مطلب ان کے پائے کا کوئی مجاہد ہی نہیں تھا، لیکن جب ہم دین کی مجموعی حیات کے اوپر بات کریں گے تو جو خلافت راشدہ کا دور ہے وہ ایک بہترین اعتدال و توازن پر مبنی دور ہے، اور اگر ہم اس کو بطور عام کارکن اپنی ذات کے اندر جو ہے نا وہ اپنائیں گے، حضور سیدی شیخ الاسلام کی زندگی تو ان مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ تو اعتدال و توازن والا رویہ جتنا زیادہ ہم اپنے جو ہے نا وہ ذات کے اندر داخل کریں گے، اتنا زیادہ متوازن صفات کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری قیادت نکھرے گی، ہم بطور قائد زیادہ بہتر جو ہے نا وہ پرفارم کریں گے۔ تو امید واسع ہے کہ اس سے بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہمارا جو ہے نا وہ آپسی اعتصاب ذات اور انقلاب ذات جو ہے نا بہتر انداز سے منتج ہوا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اور اگر اسائنمنٹس آپ بھیجنا چاہیں تو minhajphalia@gmail.com پہ آپ بھیج سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور